اس میں ایک تناسب جو بیلنس ہے وہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا جو آدمی مالدار ہوتا ہے، مال رکھتا ہے، وہ دنیا دار ہے، یا غریب آدمی جو دیندار ہے؟ تو اس میں بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ ایک مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک بڑی زبردست مثال پیش کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کشتی ہوتی ہے پانی کے بغیر نہیں چلتی، پانی ہوگا پھر کشتی چلے گی۔ تو کشتی پانی کے اوپر اگر رہے تو سیف ہوتی، محفوظ ہوتی، اپنے مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن پانی اندر کشتی کے اندر داخل ہو جائے اگر، تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو انہوں نے اس کا مفہوم بھی لیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک کشتی کی مانند ہے، یہاں جہاں ایک وقت گزار رہے ہیں تو یہ چل رہی ہے، اس میں ہم رہ رہے ہیں، لیکن اس میں رہنا بھی ہے، بسنا بھی ہے، سارے کام کرنے ہیں، لیکن اس کو اپنے دل میں نہیں بسانا۔ یعنی جو بڑی امپارٹنٹ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل میں اس کو نہیں بسانا۔ اس میں رہنا بھی، اس میں بسنا بھی ہے۔ کسی کے پاس مال ہونا اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ قرآن نے دنیا کو دھوکہ بھی قرار دیا ہے۔ قرآن نے دنیا کو اس طرح بیان کیا ہے، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا فضل بھی کہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا جو ہے یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے جنگل میں نہیں جانا، دنیا کو چھوڑنے کا یہ مقصد نہیں۔ یہ تو عیسائی کرتے تھے، راہب تھے وہ، اس کو تو اسلام نے منع کیا ہے، رہبانیت کو۔ لہذا یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کو دین بنانا ہے۔ یعنی دین جو ہے اس پر دنیا غالب نہ آئے بلکہ دنیا پر دین غالب آئے۔ تو کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا کہ ہر کام دنیا کا جو ہے وہ اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے ان کے احکامات کے مطابق کیا جائے۔ رزق کمانا ہے تو ان کے مشورے سے، ان کے کہنے پر کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں احادیث میں، قرآن میں، کہ رزق حلال کیا ہے۔ بچوں کی تربیت کرنی ہے تو کیا طریقہ ہے۔ تو دنیا کے جتنے کام ہیں، بیوی بچوں کو رکھنا، اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، عالی شان مکان بنایا ہے حلال کمائی کا، وسعت دی، عالی شان گاڑی رکھیں، یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا وہ ہے جو حرام کمائی سے ہوتی ہے، اسی کو مردار کہا گیا حدیث میں۔ لیکن یہ دنیا جو ہے، یہ جو اللہ رسول کے احکام کے مطابق آدمی دولت کمائے، کوٹھی بنائے، گاڑی رکھے، اچھے کپڑے پہنے، لیکن فضول خرچی سے بچے، جو سب سے اہم بات ہے۔ تو اب جب اس دنیا میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کم دیا گیا ہے، اور بعض لوگوں کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے۔ ابھی تو اللہ کی مرضی، اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن یہاں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے تو اسے دولت کم دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس دولت زیادہ آ جائے تو فرعون بن جائے،
قارون بن جائے. لہذا وہ مصلحت ہے کہ وہ اس آزمائش سے بچ گیا جو دولت پیدا کرتی وہ آدمی, اور دولت مند آدمی پر وہ آزمائش آ گئی کہ اب اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کیسے استعمال کرنا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے آگے دوسروں کی مدد کرو, زکوٰۃ کے ذریعے, صدقات کے ذریعے غریبوں مسکینوں کی مدد کرو, ہم نے دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بھائی محنت تو آپ نے کی, پڑھائی لکھائی کی, لیکن کتنے محنت کرنے والے آدمی ہیں جو سڑکوں پہ پھر رہے ہیں؟ کتنے محنت کرنے والے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, کتنے محنت کرنے والوں کو نہیں دیا. تو عطا تو اپنی جگہ ہے نا, محنت اپنی جگہ ہے, محنت کرتے جائے عطا وہیں سے ہوگی. اور کسی کو کتنا دینا ہے یہ وہی جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے. اور اگر نہیں دیا تو شکوہ شکایت کے بجائے قرآن نے تلقین کی کہ صبر کریں, اور جس کو دیا ہے اس کے لیے آزمائش ہے, وہ اس کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق خرچ کرے. اب چیز یہ کہ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے عالیشان کوٹھیوں میں رہتے ہیں, بڑی اچھی گاڑیاں ہوتی ہیں, بہت سامان ہوتا ہے ان کے پاس, لیکن وہ میڈیسن زیادہ لے رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے کی بجائے. اور بعض لوگ عام رہ رہے ہوتے ہیں, کوئی خاص مکان نہیں ہوتے, کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن صحت ان کی اچھی ہوتی ہے, اور وہ خوراک زیادہ لیتے ہیں, میڈیسن کم لیتے ہیں. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ صحت جو ہے سب سے اوپر آ گئی. تندرستی ہزار نعمت ہے, تو صحت اگر ٹھیک ہے تو معاملات سارے ٹھیک ہے. اب صحت سے مال تو خریدا جا سکتا ہے, آدمی بھاگ دوڑ کر کے, لیکن مال سے صحت نہیں خریدی جا سکتی. دس از ویری امپورٹینٹ. تو اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر, اس کی نوازشوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اگر کوئی شے نہیں ملی تو اس میں ہماری ہی بہتری ہے. یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے, اور اسی میں ہمیں کھڑے رہنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ زندگی گزر جائے گی, یہ ایک مسافر گاہ ہے, یہ منزل نہیں ہے, کوئی اسٹیشن نہیں ہے. یہ ایک گاڑی جا رہی ہے, اس میں آپ بیٹھے ہوئے. اسٹیشن اور منزل آخرت ہے. تو یہ دنیا اس لیے دی گئی ہے کہ یہاں آپ اس آخرت کی یا میں اس کی تیاری کریں کہ ہمیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ اچھی جگہ رکھے. تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. یہاں بھی حسنات اور وہاں بھی حسنات, اور دوزخ سے رہائی. یہی ایک مسلمان کی دعا ہے. تو اس لیے چیز صرف یہ ہے کہ میں گزارش کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ دولت مال دنیا نہیں ہے. دنیا دولت سے محبت ہے, مال سے محبت ہے. اس کا استعمال جو ہے وہ دنیا نہیں ہے, لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں, زکوٰۃ بھی تو مالدار ہی آدمی دیتا ہے, حج بھی تو مالدار آدمی کرتا ہے, عمرہ بھی تو مالدار ہی آدمی کرتا ہے. لہذا مال ہونا بہت ضروری ہے, اور دنیا میں رہ کے دین کی طرف جانا
اور دنیا کے کاموں کو دین بنانا. بسم اللہ پڑھ کے ہم اگر کھانا شروع کرتے ہیں تو کھانا تو ہم کھا رہے ہیں جو بھی ہے وہ سارا کھانا دین بن جائے گا. یعنی کام تو دنیا کا ہے کھانا کھانا, لیکن وہ دین بن گیا کہ ہم نے اللہ کا نام لے لیا. لہٰذا جہاں بھی اللہ کو آپ اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے, اس کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام بھی کیا جائے گا دنیا کا بھی, یعنی دکانداری میں اگر ملاوٹ نہیں کر رہے ہم, اگر صحیح تول رہے ہیں تو وہ بھی دین ہے. لیکن نماز میں اگر ہم تکبر کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمیں دیکھیں میں نمازی ہوں, تو وہ نماز دنیا ہے. اور وہ جو دکانداری ہے جو صحیح کر رہا ہے دیانتداری سے, وہ دین ہے. اس لیے بات سمجھنے کی صرف یہ ہے کہ دین اور دنیا دونوں اللہ نے دی ہے. دنیا بنائی اللہ نہیں ہے, تو اسی لیے بنائی ہے کہ ہماری آزمائش ہو, کہ ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا, لیکن کیا ہمارا ایمان یقین ہے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ جب دیکھ رہا ہے تو پھر اس کی مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.